عوام کی رائے اس حوالے سن لیجئے کہ عوام اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے جو پیٹرول بم اب گرا رہے ہیں. اس کے بعد مائک از ول بی ود یو. سنوائیں جی. اپنی عیاشیاں، اپنے اخراجات، اپنے پروٹوکول، ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے کچھ عوام کا بھی سوچ لیں. یہ بیچاری پس کے مر چکی ہے. یار ہمیں تو پاگل بنایا ہے اس حکومت نے. ہم نے تو اس حکومت کو لے کے آئے کہ ہمیں بہت کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ کوئی نہیں ہوا. رات کو سوئے پڑے بم کرا دیتے ہیں. جنگ کسی اور ملک میں لگی ہے، پریشان ہم ہو رہے ہیں. پٹرول مہنگا نہیں ہوا. یہ جو ایران بم گرا رہا ہے ہماری گورنمنٹ نے ہم پہ، ہماری عوام پہ گرا دیے ہیں یہ بینک. کو چاہیے کم سے کم یہ جو جنگ کا بہانہ بنایا ہوا ہے نا نے ایران اور امریکہ کا، یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے کیونکہ ان کے پاس سارا کنٹرول ہے. پٹرول اب 415 روپے لیٹر ہے، کہاں سے افورڈ کریں؟ یہاں پر ہمارا خرچہ جدھر 4 سے 5 ہزار ہے، 10,000 روپے کا پٹرول لگ جاتا ہے. انہوں نے عوام کو جانور سمجھا ہوا ہے. میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، واقعی لگ گیا پتہ. تیل نکل گیا عوام کا، عوام بہت پریشان ہے. جو پٹرول ادھر سٹاک پڑا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے جو سے ہے نا مہنگا کر کے بھیجا پیچھے سستا لے کر. وہاں یہ حکومت نے بہت زیادہ غلط کیا ہے ہمارے ساتھ. حکمرانوں کو خود شرم کرنی چاہیے. عوام تو اس لائق ہی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اسی تک مرے ہوئے ہیں، تین جانے اتنے مجبور ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے. گھر دی میں روٹی لے آنا ہے تو پہلے تو 100 روپے کا تیل ہی خرچ ہو گیا، روٹی کتنے دی پی گئی بنو. سارے لوگ پریشان ہیں، سب گالاں کھڑتے پے. عوام تو جو مرضی بوجھ پاندے رہن، خیر انہاں دا اینڈ خراب ہے. یہ گھر سے میں نکلا ہوں تو میں یہی بچوں سے ناراض آ رہا ہوں کہ آپ پڑھانا مشکل ہے، کہ آپ پٹرول پورا کریں، پڑھائی کا کریں. اب انسان سیلری والا ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ اب وہ بچوں کی فیسیں دے یا پھر اپنا روٹی اپنی پوری کرے. انسان کیا کرے؟ اب جو بندہ 1000 روپے کماتا ہے تو وہ 1 لیٹر پٹرول ڈلوائے گا 420 روپے کا، تو باقی گھر کیا لے کے جائے گا؟ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہوئے ہیں کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہوئے ہیں لوگ. ان کو 3 سال ہونے والی ہیں، یہ عوام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ چکے ہیں اور عوام اس قدر بے حال ہے مہنگائی کی وجہ سے، نہ وہ احتجاج کر سکے، فوری طور پہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. عوام کہاں جائے؟ حکومت کی جانب سے یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو عالمی منڈی میں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جس سے قیمت بڑھائی جا رہی ہے. دراصل قیمت بڑھنے کے پیچھے جو ہے یہ لیوی ٹیکس جو ہے عوام پہ عائد کیا گیا. جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں پر تو پٹرول سستا ہے، اور پاکستان میں پٹرول ہر روز کی سطح پر یہ 10 روپے 20 روپے بڑھا دیا جاتا ہے. جو 500,000 روپے لے رہا ہے وہ کیسے اپنے گھر میں گیسٹ چاٹا چینی کہاں لے کر جائے گا؟ کیسے لے کے جائے گا؟ دن بدن ہمارا رزق چھینا جا رہا ہے. پہلے گاڑی تھی، گاڑی سے بائک سے اب پیدل، سائیکل یا پھر پیدل چلنا پڑے گا. یہ لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد کے لوگوں کی رائے تھی. کچھ چیزیں تو ہمیں سینسر کرنی پڑیں. لگ یہ رہا ہے کہ جنگ کے بعد ایک ڈونلڈ ٹرمپ بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر، اور ایک شہباز شریف صاحب کی حکومت پاپولر نہیں رہی. پاپولر پتہ نہیں کبھی تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن اس وقت پاپولر نہیں جب سے پیٹرول کے حالات انہوں نے پیدا کیے. صدیق ملک صاحب، عام عوام نہیں سمجھ پا رہی آپ لوگوں کا لاجک جو ہے. آج ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کر کے عوام کی بات آپ کو میں سنوائی، ذرا عوامی طریقے سے اگر آپ سمجھا پائے عوام کو. دا مائک از ود یو، کہ یہ اتنا عذاب کیوں نازل ہوا ہوا جبکہ ساتھ والے ملکوں میں یہ پوزیشن نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی. آئی ریئلی ایمپتھائز ود پیپل. اور بڑا مشکل وقت ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک کے عوام جو ہیں سب سے زیادہ بڑھ کے وہی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. اور جب آپ کے اوپر اضافی بوجھ پڑتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا، پیٹرولیم کا، انرجی کا، تو آبویسلی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے جو آج یہ آوازیں سنائی ہیں یہ لوگوں کے دل سے نکلتی ہوئی آوازیں ہیں، اور ہمارا اپنا بھی اور حکومت بھی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے ان تمام چیزوں سے، اور اس کو اندازہ ہے لوگوں کے دکھ کا. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے لیوی کا تو ایک حصہ ہے اس میں، اس پہ میں ابھی 1 منٹ میں بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات بھلا نہیں رہا، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں 60 روپے کا 1 بیرل تیل تھا، $60 کا، معافی چاہتا ہوں، $60 کا. جی جی. اب وہ $115 $120 تک پہنچ چکا ہے. اور جن جگہوں سے ہم تیل لیتے ہیں، جو مڈل ایسٹ ہے، زیادہ تر یہ جو مشرق وسطیٰ کی ٹریڈنگ مارکیٹس ہیں، وہاں سے ہم خریدتے ہیں زیادہ تر اپنا تیل، وہ تو 150 سے بھی اوپر گیا ہے درمیان میں. اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک غریب ملک ہیں، اس وجہ سے مہنگا تیل خرید کے سستا اگر بیچیں گے تو بہت دیر تک چل نہیں پائیں گے. اور پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ پھر ہم بڑی بینکرپسی کے قریب آ جاتے ہیں، اور اس سے وہی لوگ جن کی مشکلات کا آپ نے آج اظہار کیا ہے اور برحق کیا ہے،
وہ مشکلات پھر 100 گنا بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ سری لنکا میں بڑھ گئی تھیں. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں یہ بڑی عاجزی سے آپ کے سامنے پیش دوبارہ بات رکھ رہا ہوں کہ پہلے 3 ہفتے میں جب پوری دنیا میں تیل بڑھ رہا تھا اور تیل کے حصول کے لیے پٹرول پمپوں پہ لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں اور آرمی بھی بلائی گئی اور رینجرز بھی بلائی گئی، تو پاکستان کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیے گئے. اور پہلے 3 ہفتے میں تقریباً 130 ارب روپے کی، جو تقریباً 400-450 ملین ڈالر بنتے ہیں، اس کی سبسڈی وفاقی حکومت نے تمام لوگوں کو دے دی تاکہ جو لوگوں کی زندگی میں سہولت ہے وہ رہے اور ایک دم سے یہ بوجھ لوگوں کے اوپر نہ پڑے. مگر ساتھ کے ساتھ لوگوں کو برجستہ درخواست بھی کی کہ تھوڑا تیل کا استعمال، تھوڑا بجلی کا استعمال کم کر دیں تاکہ یہ بوجھ ہم پہ آئے ہی کم، تاکہ ہم اس کو آگے پاس تھرو نہ کریں. اس کے بعد بھی جب 3 ہفتے گزر گئے اور وفاقی حکومت کی جو لمیٹڈ بجٹس تھے ان میں 129 بلین اسپیسیفکلی کی سبسڈی دے دی گئی، تو پھر ایک نیا پیکج بنایا گیا. کیونکہ سوچا یہ گیا، ویسے تو مشکلات سب پہ پڑ رہی ہیں لیکن جو غریب لوگ ہیں ان پہ مشکلات کا بوجھ زیادہ ہے، تو یہ سوچا گیا کہ کسی طریقے سے غریب کو بچایا جائے اور ایک تقریباً 350-400 ارب روپے کا پیکج بنایا گیا صوبوں کی شمولیت کے ساتھ، جس میں سوچا گیا کہ غریب کو کیسے بچایا جائے. تو جو موٹر سائیکل سوار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ 1100 روپے منتھلی جو ہے انہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہیں. سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ جو لوگ ہیں وہ تو سب سے زیادہ غریب ہیں. تو پہلے یہ سوچا گیا کہ انہیں بچایا جائے. پھر یہ سوچا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن، جن لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کام ٹرین آپ کرنے نے کے فری لیے، کر دی مختلف نوکریاں کرنے کے لیے، جی لاہور اس کے بعد وہ فری کر دی گئی. جی پنجاب میں بھی اور ایک آدھ اور صوبے میں بھی کر دی گئی، جی مفت کر دی گئی. پھر جو پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں، مثلا بسیں جو ہیں، ان بسوں کو اور ٹرکوں کو 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کی سبسڈی ماہانہ دی گئی. یعنی ہر ٹرک جو چل رہا ہے اور ہر بس جو چل رہی ہے جس میں لوگ صاحب سفر کرتے اگر ہیں، میں غریب مجھے لوگ تھوڑا آپ سفر انٹرسپٹ کرتے پہ ہیں، کرنے دیں. اس کو آپ سبسڈی یہ آپ دی صحیح گئی. وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے عوامی ٹرانسپورٹ پہ یہ ریلیف دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اس کے بعد پوری اکانومی آپ کی بڑھ جاتی ہے. آپ کی سبزی سے لے کے آپ کے مسالہ جات سے لے کے آپ کی ضروریات زندگی، اور اس کے بعد جب آپ پرائز کم بھی کرتے ہیں وہ بڑھی ہوئی چیز واپس نہیں آتی، کیونکہ کوئی حکومت پاکستان میں جو بھی آئی ہے وہ اتنی اس کی گرفت تو ہے نہیں رول آف لاء کے اوپر کہ وہ جا کے ان کی اتنی ہیبت ہو کہ سبزی والے جو ہیں ان کو پتہ ہوگا اگر قیمت کم ہوگی پیٹرول کی تو انہوں نے پرائز پیچھے لے کے جانی. تو عوام جو ہے جب ایک بار پرائز بڑھ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے آپ عوامی ٹرانسپورٹ جو بتا رہے ہیں، اورنج ٹرین ہو گئی، میٹرو ہو گئی، لاہور میں چل رہی ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، فری میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، اس کا کیا کہیں گے آپ؟